بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 907 قاری طیب صاحب اور میلاد نبوی وتکونوا شہداء علی الناس کی حقیقت۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قاری طیب صاحب اور میلاد نبوی۔ آج سے 50 سال قبل مہاراشٹر ناندیڑ شہر میں میلاد النبی کے عنوان پر جلسہ تھا اور قاری محمد طیب صاحب قاسمی محتمم اکھنڈ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے۔ ان کی خدمت اقدس میں ہماری جماعت حاضر ہوئی اور تفصیل سے کارگزاری سنائی۔ حضرت قاری صاحب نے بہت سراہا، بڑی دعائیں دی اور جلسے میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا: بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، ہم میلاد النبی کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ احباب بتلائیں کہ میں کون سی میلاد پر بات کروں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ دو طرح سے ہوئی۔ ایک میلاد تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی حیثیت سے، اور پھر ٹھیک 40 سال کے بعد دوسری اہم میلاد محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہوئی۔ اگر میں پہلی والی میلاد پر بیان کروں کہ حضور کی ولادت سعادت بڑی بابرکت تھی، چہرے مبارک ایسا نورانی تھا، بال ایسے تھے، گال مبارک ایسے تھے، بچپن بڑا خوبصورت، وغیرہ وغیرہ، جس طرح عام مقررین بیان کرتے ہیں، اور آخر میں مٹھائی اور شیرینی تقسیم ہو، کھاؤ اور گھر چلے جاؤ، تو ایسی میلاد پر کچھ لینا ہوا اور نہ کچھ دینا۔ اگر دوسری والی میلاد یعنی محمد رسول اللہ والی بیان کروں تو پھر دین اور اسلام کے حقوق اور دین کو سیکھنے کی ذمہ داری اور دین پر عمل کرنے کی ذمہ داری اور پھر دین کی تبلیغ کرنے کی ذمہ داری، حرام سے بچنے اور حلال کو اختیار کرنے کی ذمہ داری، یعنی 24 گھنٹوں نبوی فکر و عمل کو اپنانے اور اس پر امت محمدیہ کو دعوت اللہ کے ذریعے گامزن رکھنے کی فکر اور محنت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ اور جلسے کے آخر میں مٹھائی تو کیا بٹے، بلکہ موجودہ وقت کی امت محمدیہ کی ذب و حالی کو دیکھ کر اس امت کی بازیابی کے لیے فکر و محنت کو اپنانا ہوگا، یعنی قدم قدم پر دعوت دین کی ذمہ داری آپ تمام کے کندھوں پر آن پڑے گی۔ اسی لیے عام مقررین حضرات صرف پہلی میلاد کو بیان کرنے کے عادی ہیں، دوسری میلاد کو بیان کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت مرحوم قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے 3 گھنٹے تقریر فرمائی، دعوتی کام اور اس کے فائدے بیان فرمائے، اور دوران تقریر فرمایا کہ قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ سے تبلیغی نقل و حرکت کی حقانیت اور اس کی تحسین کو ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے قاری محمد طیب صاحب قاسمی۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ فائدہ: جماعتوں کو علماء اور اکابر کی خدمت میں حاضر ہونا اور اپنی بے بضاعتی اور کمیوں کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے سفر کی کارگزاری سنانا اس کام کی روح ہے، اور یہ حاضری محض اس لیے ہو کہ ان بڑوں کی توجہ اس دعوتی کام کی طرف مبذول کرائی جا سکے، تاکہ ان کی تائید اور دعائیں ہمارے کام کے ساتھ موافقت اور معاونت کا سبب بن کر اس عالمی محنت میں ان بزرگوں کی شمولیت بھی متصور ہو جائے۔ مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے مسلمانوں تم بھی تمام انسانوں پر روز محشر گواہ بنو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت اور رسالت کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اور رسل کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ سارے کام آپ کی امت کے ذمے ہیں، خواہ دعوت و تبلیغ ہو یا انذار و تبشیر، تعلیم و تربیت ہو یا اصلاح اور تزکیہ، یا سیاست اور قیادت، یا اعلاء کلمت اللہ، یا اقامت دین، یا اظہار دین حق علی الدین کلی،
یہی سارے کام انبیاء اور رسول علیہم السلام کی بعثت کی اصلی غرض اور اصلی اساس ہیں۔ نیز بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی مقصد کی تکمیل، یعنی تمام کرۂ ارضی پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور ان کی دینی نشو و نما کے اعتبار سے یہ سارے فرائض اور ذمہ داریاں اب ان لوگوں پر عائد ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور آپ کے نام نامی سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں اور آپ کی امت میں ہونے کو موجب سعادت جانتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، ایک اپنے زمانے کے اہل عرب کی جانب مبعوث ہوئے اور دوسرے تا قیام قیامت پوری نوع انسانیت کی جانب مبعوث ہوئے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ آپ امیین کے لیے مبعوث ہوئے اور آخرین کے لیے بھی۔ اس موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خطبات بھی موجود ہے، جس میں فرمایا گیا انی لرسول اللہ الیکم خاصہ والی الناس کافہ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خصوصاً اور قیامت تک آنے والی پوری نوع انسانی کی جانب عموماً۔ ان میں سے بعثت اولا کے جملے فرائض، یعنی لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول تم لوگوں پر گواہ بنو، اور اظہار دین الحق علی الدین کلی، یعنی دونوں ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انہیں کما حقہ ادا فرما دیا، خواہ اس فرض کی ادائیگی میں قوم کی طرف سے مخالفت ہوئی ہو یا مزاحمت، تمسخر کیا گیا ہو یا استہزاء، ذہنی کوفت کا سامنا ہوا ہو یا جسمانی اذیت کا، مصیبتیں جھیلنی پڑی ہو یا مشکلات برداشت کرنی پڑی ہو یا مشقت، فرقہ شعب ابی طالب کا بائیکاٹ ہو یا یوم طائف کے لولوہان زخم، اور ہجرت کا مرحلہ آیا ہو یا جہاد کا، خواہ غار ثور میں چھپنے کی نوبت آئی ہو یا سراقہ ابن مالک کے تعاقب کی، اور بدر کا معرکہ پیش آیا ہو یا احد کا، اور خواہ مصعب ابن عمیر کی بے گور و گفن لاش سامنے آئی ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب کے کٹے ہوئے اعضاء کا لاشا، خواہ خندق کا مرحلہ آیا ہو یا حنین کا، اور خواہ خیبر کی مہم سر کرنی پڑی ہو یا تبوک کی، آپ اور ان کے صحابہ ہر میدان میں ثابت قدم رہے اور ان کے پائے ثبات میں کہیں کوئی تذبذب نظر نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے، حتیٰ کہ 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حق کا بول بالا ہو گیا، کلمہ حق بالفعل سب سے بلند ہو گیا، اور سرزمین عرب پر دین حق کا پرچم لہرانے لگا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمیع اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عرب کم از کم تعداد کے مطابق 40,000 اور بعض دوسری روایات کے مطابق 1.25 افراد کے اجتماع سے گواہی لی گئی، اور فرمایا گیا الا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ جواب میں امت عربیہ نے یہ گواہی دی نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی امانت کو پہنچایا اور کما حقہ پہنچایا اور سکھلایا۔ اس کے بعد آپ چند ہی ماہ کے اندر رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے کے حکم کو پورا فرمایا، اور یہاں اس طرح اس باب کی تکمیل ہوئی۔ اگلی قسط میں بعثت عمومی یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دعوتی کام کے لیے قبول فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔